اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم باب صوم، اسوہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری عملی زندگی میں سبق حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت کی پڑھائی کریں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت سے آگاہ ہو سکیں، نبی کریم کی عبادت کے واقعات اور معمولات سے واقف ہو سکیں، عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع و خضوع، اعتدال و میانہ روی کے واقعات کا جائزہ لے سکیں۔ آئیے سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت فرماتے تھے۔ عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی غار میں عبادت کے دوران میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، نمازوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص شغف حاصل تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ ذوق عبادت، نماز اور کثرت عبادت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، حالانکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز تمام عبادات میں سے افضل و اشرف عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خوشی اور مسرت اور ذوق نماز میں حاصل ہوتا تھا وہ کسی اور عبادت میں حاصل نہ ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں فرمایا، رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر قیام کرتے اور سحری کرتے اور سحری کے قریب وتر پڑھتے، پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے، پھر جب اذان فجر سنتے تو تیزی سے اٹھ پڑتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کے بارے میں کیا ہے؟ دین اسلام عبادات میں بھی میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ عبادت میں میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ اپنی صحت اور ضرورتوں کا بھی خیال رکھے۔ انسان اگر زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارتا ہے تو وہ لمحہ بھی عبادت شمار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی اور اعتدال اپنانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، یہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو اور آرام بھی کرو، روزے بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، بیوی کا بھی تم پہ حق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6134 کا حوالہ ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے سرزمین عرب میں روحانی انقلاب برپا کر دیا۔ وہ خطہ زمین جہاں بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی، یعنی کہ زمین کا وہ خطہ جہاں پہ بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، بتوں کو خدا مانا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی یاد تک دلوں سے محو ہو گئی تھی،
مٹا دی گئی تھی، ان کے خیالات کا رخ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع و خضوع سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کریں اور اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا حضرت عبداللہ بن عمرو کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران میں ورم آ گئے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرار دیا آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے عبادت میں یکسوئی کے لیے۔ حدیث مبارک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کس حصے میں سوتے تھے؟ ابتدائی حصے میں۔ سبق کے مختصر اور تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سبق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت کے مختصر سوالات میں پہلا مختصر سوال ہے، اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گزاری کا کیا عالم تھا؟ اعلان نبوت سے پہلے عبادت گزاری۔ نبی کریم اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت فرماتے تھے۔ عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ غار حرا میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دوسرا مختصر سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے؟ ایک مثال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، نمازوں کا خاص اہتمام فرماتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ نماز اور کثرت عبادت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں حالانکہ آپ گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا کیا معمول بیان فرمایا ہے؟ جواب، حضرت عائشہ کے مطابق عبادت کا معمول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر قیام کرتے اور سحری کے قریب وتر پڑھتے اور پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے، پھر جب اذان فجر سنتے تو تیزی سے اٹھ پڑتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث 1146 کا حوالہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، عبادت میں اعتدال اور میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ عبادت میں اعتدال اور میانہ روی شاہ سرخی ہے۔ دین اسلام عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ عبادت میں میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ اپنی صحت اور ضرورتوں کا بھی خیال رکھے۔ سوال نمبر 5 مختصر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو کو کیا نصیحت فرمائی؟ حضرت عبداللہ بن عمرو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور دن میں روزے رکھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا، جی ہاں یہ صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو اور آرام بھی، روزے بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے اور بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ مختصر سوالات 5 مکمل ہوئے، آپ نے بغور سنے اور پریزنٹیشن کا طریقہ بھی دیکھا۔ تفصیلی سوال کی طرف آتے ہیں۔ پہلا تفصیلی سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع و خضوع پر روشنی ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت اور خشوع و خضوع، بنیادی شاہ سرخی لکھیں گے، اس کے بعد اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے نزول وحی کے بعد، اور نماز اور رات کی عبادتیں اور رمضان کی عبادتوں کے حوالے سے ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ پہلا ہے اعلان نبوت سے پہلے کی عبادت گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد عبادت فرماتے تھے۔ عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ نزول وحی کے بعد ذوق عبادت، اسی غار میں عبادت کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔
نزول وحی کے بعد بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، نمازوں کا خاص اہتمام فرماتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ شکر گزار بندہ بنوں۔ نماز اور کثرت عبادت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں حالانکہ آپ گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب ان کی نماز سے محبت کہ کس شوق سے، کس ذوق سے وہ نماز پڑھتے تھے۔ نماز تمام عبادات میں سے افضل و اشرف عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی، مسرت اور ذوق نماز میں حاصل ہوتا تھا وہ کسی اور عبادت میں حاصل نہ ہوتا تھا۔ رات کی عبادت کے بارے میں حضرت عائشہ کا فرمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں فرمایا، رسول اکرم رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر قیام کرتے اور سحری کرتے اور سحری کے قریب وتر پڑھتے، پھر اپنے بستر پر تشریف لاتے، پھر جب اذان فجر سنتے تو تیزی سے اٹھ پڑتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے کی عبادت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ حاصل کلام، ذوق کے حوالے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع و خضوع سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور کرنا چاہیے اور اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کرنا چاہیے۔ سوال ہے ہمارے پاس، دوسرا تفصیلی سوال ہے، دین اسلام نے عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کے بارے میں کیا احکام دیے ہیں؟ جواب ہمارے پاس ہے، دین اسلام کے عبادت میں میانہ روی کے احکام۔ پہلا، ہم اعتدال اور میانہ روی سے کیا مراد ہے اس کی تعریف بتائیں گے، اس کے بعد آگے احکامات کا ذکر آئے گا۔ دین اسلام عبادات میں بھی میانہ روی اور اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ عبادت میں میانہ روی سے مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے، اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور ساتھ ساتھ اپنی صحت اور ضرورتوں کا بھی خیال رکھے۔ اسلامی احکام کے مطابق زندگی عبادت ہے۔ انسان اگر زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزارتا ہے تو وہ لمحہ بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں میانہ روی اور اعتدال اپنانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو اور آرام بھی کرو، روزے بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ حاصل کلام، میانہ روی کے لحاظ سے کہ دین اسلام نے جو عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کے بارے میں احکام دیے ہیں اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات میں میانہ روی اور اعتدال کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ذوق و شوق اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کریں۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی، سبق کی مشق، مختصر اور مفصل سوالات آپ نے بغور لیکچر سنا ہوگا۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔